Dear students, I am Mr. Rahul Haq, lecturer English, teaching you writing skills. राइटिंग स्किल्स में आपका एक टॉपिक ये भी है या एक कंपोनेंट ये भी है ऐसे राइटिंग स्किल्स में आपने देखा अभी तक आपको है पैसेज स्टडी और फिर नोट मेकिंग, फिर समराइजिंग, ये आपने किया है और इसके बाद इसी में आता है ऐसे राइटिंग। नाउ ऐसे राइटिंग पहले भी आपने की है 9th क्लास, 8th क्लास, 10th, और जैसा जैसा आप आगे जाते हैं तो ये ऐसे थोड़ा बड़े हो जाते हैं और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाते हैं और इसमें स्टाइल ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आपको डेफिनेटली एक ऐसे एग्ज़ाम में लिखना होता है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं आता है प्रोन पोर्शन ऐसे हम कि राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर टॉपिक आसन देख तो तुम लिखो तथ ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। आजुक इस क्वेश्चन पेपर एवान CBSE पैटर्न, उसमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दिया होगा ऐसे पर, एक क्वेश्चन, और वो ऐसे होगा फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू स्पीक इन अ सेमिनार ऑन द टॉपिक द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्टर्स, ऐसे होगा। आपको जी एक सेमिनार में शिरकत करनी है, ताकि शिरकत करने के सेमिनार आखिर जाए तथ तुहद टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्टस, तुम तकरीर करें तो तुम पन तकरीर लिखें, यानी तुम पे तमें आए तथनस कह वनो यह सा इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्टस, फॉरेस्ट आर दिस नहीं, वैसे नहीं है। तो आपको वहाँ पर इस ऐसे शुरू करना है। फॉर एग्जांपल आपको माइक पर जाना है, आगे स्टेज पर बुच लूक बिहित तुम स्पीच तथनस दिन, तुम एग्जामस मज अमी आय लिखन क्या और क्वेश्चन तुम हसा तकरीर कर स्पीच दिन एक सेमिनारस मज टॉपिक और दिख उसी पर आपको बात करनी है। तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए मुझको स्टार्ट कैसे करना है। ऐसे आगे जो लोग बैठे हैं उनकी तरफ देखकर डियर ऑडियंस या रेस्पेक्टेड ऑडियंस, अस्सलाम अलैकुम या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जैसा टाइम होगा वैसे, ठीक है। तो उनको विश करके वेलकम करके फिर टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द टॉपिक द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्टर्स, ऐसे हम शुरू करेंगे। फिर आगे एज यू नो ऑल, जैसे आप सब जानते हो फॉरेस्ट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ ए ग्रीन ट्रेजर फॉर द वर्ल्ड, ये जो फॉरेस्ट्स हैं ये एक सबज सोना है दुनिया के लिए। लाइक दिस ऐसे हम शुरू करेंगे यथ पट ब्रोह कन लूक बिहित आसान तो लीडर तकरीर करान तह इन चीज़ अंदाज कर अकन गि मजबून बन मगर बेकन गि अत शक्ल क्या रोजन स्पीच यानी तकरीर। तो आजकल इसी तरह आता है, ठीक है ना। या तो आपको किसी सेमिनार के बारे में लिखा होगा या कहीं डिबेट होगा, अगर डिबेट आए तो तुम ये हावन कि बस टॉपिक है डिबेट मतलब आसान कुछ चीज़ एडवांटेज तो डिसएडवांटेज पे कत करें। कह लूक तमुक साथ दिवान कुछ चीज़ तो कह तमिच अपोजिशन वन, यानी वन ये चीज़ हसा खराब। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन, कुछ लोग इसको अच्छा भी समझ सकते हैं, कुछ लोग इसको ख़राब समझते हैं और इसके ऊपर डिबेट हो सकता है। तो उस तरह आपको ये दिखाना होता है, या तो आप उस डिबेट के फेवर में बोलते हैं, टॉपिक के फेवर में बोलते हैं, या टॉपिक के अगेंस्ट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो मिसाल आज हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, उससे को अत पे डिबेट करें ग्रीन हाउस गैसेज क्या फ़ायदा वातनावान तो क्या नुकसान वातनावान। तो डिबेट में आपको एक ही चीज़ पर बात करनी है, ठीक है। यानी या तथ के सपोर्टस मज बोलन ग्रीन हाउस गैसेज हसा ये फ़ायदा दिवान, तो बिकस ब्या कर तथ अपोजिशन सो वन तमी आए हम क्या क्या नुकसान करान, तो इसे हम डिबेट कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमको देखना है, तो ख्याल रखना है। तो अब कुछ ऐसा हम देखते हैं, आप देख लो यहाँ पर ऐसे राइटिंग जो है, पहले हम ये देखते हैं कि ये ऐसे होता क्या है, थोड़ा यहाँ पे आ जाइए। A composition on a particular subject consisting of more than one paragraph is an essay. ऐसे गाँव क्या, ऐसे एक मजमून, एक टॉपिक या अक्वी सब्जेक्ट आस, पर्टिकुलर सब्जेक्ट अक्वी सब्जेक्ट आस, यानी कंटेंट आस अक्वी कुन अक्सी चीज़स मुतलिक आस, बे गस न अक्वी पैराग्राफ आसन कि या ये लिए अकि पैराग्राफ खुद अलाव आस, एक पैराग्राफ से ज़्यादा हो, 2 3 4 5 पैराग्राफ हों, तो लगभग एक ऐसे में 3 से 5 पैराग्राफ होते ही होते हैं। तेल वन ऐसे अगर ये सिर्फ अक्वी पैराग्राफ तेल छन ये ऐसे कह तेल ये पैराग्राफ है, ये फिर ये सिर्फ पैराग्राफ है। अगर इसका सिर्फ एक पैराग्राफ है तो ठीक है ना। तो हम वापस आते हैं, एक ऐसे के लिए आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि आपको आइडिया कलेक्ट करने में कैसे करना है। ये जो जगह है आप समझ लो, यहाँ पर आप लिख लो बीच में हॉबीज़, आदत जान आदत, आदत हेकन ख़राब तसित एर तसित।
آپ کو سمجھ لو آپ کو کہا گیا ہے کہ تہ ہسا چھو ہابی پہ لکھن ایسے یا گھر چھو تھی بہت تھی ونان بس لکھ مائی ہابیز اس پر ایک ایسے لکھتے ہیں یا ہابیز پر ہم ایک ہابیز گئے عادات. بہت سے لوگوں کی اچھی اچھی عادتیں ہوتی ہیں جو دوسروں کو بھی کوئی فائدہ دیتی ہیں. ٹھیک ہے واریاہ لوگ دپان وال بیکس کس کر ہیلپ واریاہ لوگ تمن عادت آسان بیکس کھانا ہیلپ کرنس اگر تمن پریشانی تہ گژھِ پنٕنۍ پونٛسہٕ تہِ خرچن مگر وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں. تو وہی سمجھ لو آپ سمجھ لو کہ اگر یہ ایک ٹاپک ہے ہمارا تو ہم اس میں اس کو لکھتے ہیں ہم ہابیز. ٹھیک ہے نا ہابیز. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈیا کیا کیا ہمارے پاس آتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے رائٹر نے یہاں لکھا ہے یہ ہسا ہابیز یوزفل ہیکان ٲسِتھ ہابیز انٹرسٹنگ ہیسان ٲسِتھ یہ ہسا یِم چھِ جنرل نالیج اَسہِ دِوان ایجوکیشن چھِ اَسہِ دِوان. اچھا ہابیز سۭتۍ چھِ فرینڈشپ تہِ ڈیولپ گژھان. ہابیز سے ریفریشنگ ییٚلہِ کانٛہہ ہابی آسہِ انسانس اس سے آدمی ریفریش ہوتا ہے. تو ہابیز کی چوائس آپ کی اپنی ہے یعنی تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ چوائس کٔرِتھ کیٛاہ کیٛاہ ہابی کیٛاہ کیٛاہ عادت ہیٚکِو تۄہہِ پسنٛد چھُ تی ہیٚکِو تُہۍ کٔرِتھ. بیٛاکھ کانٛہہ وَنہِ سُہ گٔے نہٕ ہابی کِہیٖنۍ تۄہہِ پَنٕنۍ عادت آسہِ. ٹھیٖک ہے نا. واریاہن لوٗکن چھِ عادت صبح سُلے وۄتھنس کینٛہہ تہِ آسہِ تِم چھِ سُلہِ وۄتھان یہ ان کی ہابی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 10 بجے تک سوتے رہتے ہیں اور یہ گندی ہیبٹ ہے یہ ہابی ہے. اسی طرح بہت سے لوگ ہیں میں نے کہا کہ وہ کچھ اچھا کام کرتے ہیں ان کی وہ ہابی ہے. بہت سے لوگ گندے کام کرتے ہیں وہ ان کی ہابی ہے. ریلیف فرام مونوٹونی جب آدمی کوئی ہابی لیتا ہے اگر انسان بیکار آس پتہ کانٛہہ کٲم کرِ تہٕ اس کو ریلیف ملتا ہے زندگی کی جو مونوٹونی مطلب کہ ہشی زندگی ییٚلہِ آسہِ انسان چھُ بور گژھان تم بورنگ نش ہم ہابیز اَسہِ نجات دِوان. میوزک ایک مثال میوزک سننا بھی ایک ہابی ہو سکتی ہے یا میوزک بنانا واریاہن لوٗکن چھُ میوزک یوٗتاہ پسند آسان تم چھِ سُے پنٕنۍ ہابی بناوان. گیمز بھی ایک اچھی ہابی ہے. آپ گیمز کھیلنے کی عادت ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی اور بہت سے لوگوں کو گیمز برے لگتے ہیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ان ہابیز سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. کریٹیوٹی اچھا کچھ ایسی ہابیز ہیں یم کریٹیوٹی کو نِوان چھِ. مثال تم چھِ کانٛہہ عادت آسان کٲنٛسہِ یۄس کریٹیوٹی کانٛہہ نوٚو چیٖزا بناوُن یہ چھُ تس عادت بنان پتہٕ تُکنُے لگان. اسٹیمپ کلیکٹنگ یہ بھی ایک ہابی ہے. اسٹیمپ کلیکٹنگ کیا ہے. پرانہِ زمان ٲسۍ یم لفاف چھِ آسان ڈاک تار سسٹم اوس چِٹھِ اورٕ یورٕ سوزان پتہٕ ٲسۍ تِمن لفافن پٮ۪ٹھ ٹکٹ لاگان. تِم ٹکٹ ٲسۍ خوٗبصوٗرت جاین ہٕنٛدۍ آسان تِم ٲسۍ آسان باغن ہٕنٛدۍ تِم ٲسۍ آسان امپاٹنٹ پٔرسنیلٹیٖز پرٛایم مِنسٹٲرٕس پریزِڈنٹٕس یا یِتھَے پٲٹھۍ تۄہہِ آسہِ برونٛہہ تہِ وٕچھمُت مثال گاندھی جی چھِ آسان بنٲیِتھ یا یِتھَے پٲٹھۍ تو سُہ سارناتھ ٹیمپلُک نشان کانٛہہ باقٕے یِتھَے پٲٹھۍ. تو الگ الگ ملکوں کے اپنے اپنے اسٹیمپس ہوتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو وہ بہت پسند آتے ہیں تو وہ جمع کرتے ہیں. دیٹ از اسٹیمپ کلیکٹنگ. دین اچھا اپنے فری ٹائم ایک آئیڈیا ہے کہ اپنے فری ٹائم کو آپ کیسے یوز کریں. ٹھیک ہے نا. کام اور ہابی میں فرق ہے. کٲم چھِ الگ چیٖز ہابی چھِ الگ چیٖز. ہابی چھِ سۄ آسان یۄس تۄہہِ پنُن کانٛہہ پسند مشغل آسہِ پتہٕ کٔرِو سُہ تہِ پنٛنِس فری ٹایمس منٛز. ٹھیک ہے نا. آؤٹ لیٹ فار انرجی تو یہ جو ہابیز ہیں ہمارا جو کوئی ہابی ہے تمہِ سۭتۍ ہسا چھُ اَسہِ آؤٹ لیٹ فار انرجی ہماری باڈی میں جو انرجی ہوتی ہے اس کو باہر نکالنے کا موقع ملتا ہے یعنی اس سے کچھ نہ کچھ اچھا کام ہوتا ہے. تو ہابیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں یوزفل بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس سے انرجی ٹرانسفر بھی ہوتی ہے. ہابیز انٹرسٹنگ بھی ہوتی ہیں. آپ کے فری ٹائم کو یوز کر سکتے ہیں ہم. تو ان آئیڈیاز کو جب ہم کلیکٹ کرتے ہیں ییٚلہِ تُہۍ اکھ چارٹ ہیوٗ بنٲیِو اتھ یِم آئیڈیا أنٛدۍ أنٛدۍ لیکھِو پتہٕ گژھِ سہل اتھ اَسہِ ایسے بناوُن. ٹھیک چھا. تو اب یہاں پہ آ جاؤ. اب ہم نے ان کو یم ایسے آئیڈیاز دِتۍ اتھ ہیٚکو أسۍ یہ ایگزام میں نہیں کرنا ہے یہ آپ کو پہلے پریکٹس کرنی ہے. ایگزام میں تو اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کرو. تتہِ چھِ سیٚود سیٚود تۄہہِ آسان اسپیچ لکھٕنۍ ایسے لکھُن. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان آئیڈیاز کو کیسے ڈیولپ کیا. اتھ بناؤ فل سینٹینسز تاکہ پتہٕ بنہِ اتھ ایسے. ہابیز آر فری ٹائم ایکٹیویٹیز. ہابیز ہسا چھِ فری ٹائم ایکٹیویٹیز یعنی تُہُنٛد یُس فری ٹائم آسہِ ییٚلہِ نہٕ تۄہہِ کانٛہہ کٲم کار آسہِ تِژھ پھِرِ ہیٚکِو تُہۍ ہابیز سٹارٹ کٔرِتھ. ٹھیک ہے نا. آپ کوئی ہابی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. کانٛہہ عادت ہیٚکِو تُہۍ پنٕنۍ پسندیٖد یُس کار آسہِ تۄہہِ سُہ ہیٚکِو کٔرِتھ. ٹھیک چھا. آز چھِ زیادٕ تر سانٮ۪ن بچن ہُنٛد ہابی بنیٛامٕژ یُتھُے فری ٹایم آسہِ تہٕ تِم چھِ لگان فونس سۭتۍ گِنٛدان گیم. یہِ چھِ بیڈ ہابی. اَمہِ سۭتۍ چھِ أچھ خراب گژھان دٮ۪ماغ خراب گژھان. بیٚیہِ چھُ اِنسان أتھۍ گٲنٛٹن دۄن منٛز پرِ ہے بچہِ سکوٗل پٮ۪ٹھ یتھ مگر سُہ چھُنہٕ تہِ کران کہِ لگان چھِ بٮ۪گارِ کُن. لہٰذا اس کے پاس آپ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. تمام دنیا شیطانی پتہ آسان مگر علم نش دور. کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. تعلیم کیا ہوئی علم کیا گو پنٕنۍ زندگی چھُو ژھٕنان تُہۍ برباد. سو دس از اے بیڈ ہابی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک أسۍ چھِ ونان یعنی یہ چھُ ہیبی. ییٚلہِ تُہۍ پنُن فری ٹایم أتھۍ بٮ۪گارِ لٲگِو پٮ۪ٹھ چھُ یہِ اتھ یہِ کانٛہہ یُس بیڈ ہابی بنہِ
سہ انسان سند ٹائم تہ ضائع کران، وقت تہ ضائع کران، پونسہ تہ ضائع کران۔ جب آپ اپنے فون پر گیم کھیلنا شروع کرتے ہیں، آپ کو کیا ملتا ہے ان گیمز سے؟ ان سے صرف آپ کی یہ گندی عادت یہ کرتی ہے، آپ کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، کیازِ فون چلانے خاطر بہرحال پونسہ ضرورت اور ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ اگر آپ 2 گھنٹے تک گیم کھیلتے ہیں اپنے دوست یاروں کے ساتھ، ان 2 گھنٹے میں کچھ اچھا کام نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ آپ کو اپنے ماں باپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں کیا؟ آپ اپنی کتابوں پر بیٹھ کر کچھ پڑھ نہیں سکتے ہیں؟ آپ اپنے ٹیچر سے بات نہیں کر سکتے ہیں؟ کچھ اچھا نہیں پوچھ سکتے ہیں؟ لیکن ایسا کرنے میں آپ کو مزہ نہیں آتا ہے، تو بغیر مزہ انسانس مزہ سخ ایمان، مگر ام سے زندگی خراب گسان، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ساری زندگی آپ فون پر نہیں بیٹھے رہ سکتے ہیں۔ کل آپ بڑے ہو جائیں گے، آپ کو اس وقت کیا کرنا پڑے گا؟ جب کوئی اچھا کام نہیں ملے گا، آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوگی، تو آپ کو مزدوری کرنے پڑے گی، اور پھر سب بھول جائے گا، گیم ویم تمام گسان مشت، یہ سوری مکلان پر تمام سوری ختم گسان۔ تو اس لیے وقت پر اگر کچھ کرنا ہے تو اچھی ہابیز کو کرو، پہلے اپنا کام کرو، ہوم ورک کرو، اسکول کا کام کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ گھر کے کام میں ہیلپ کرو، اور آپ کے پاس اگر فری ٹائم ہے تو اس میں کوئی اچھی عادت بناؤ، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے فون پر بیٹھنے سے زیادہ اچھا ہے 1 گھنٹہ فٹ بال کھیلو، جس سے آپ کی باڈی بن جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک اچھی گیم ہے۔ سو ہابیز آر فری ٹائم ایکٹیویٹیز۔ آپ اپنے خالی ٹائم میں کوئی ہابیز کو اپنا اختیار کر سکتے۔ ایگزامپلز آر اسٹیمپ کلیکٹنگ، پینٹنگ ہیکو تُہۍ کٔرِتھ۔ پینٹنگ مطلب گوٚو نہٕ کہِ رنگ کرُن، مطلب چھُ تصویر بناوٕنۍ۔ دے آر میٹرس آف پرسنل چوائس ناٹ فورسڈ۔ جو ہابیز ہے وہ آپ کی مرضی کی ہونی چاہیے، یہ گژھِ نہٕ آسُن کہ بیاکھ وَنہِ ژٕ کر سا یہ کٲم، نہیں، پھر وہ ہابی نہیں ہے۔ ہابی آپ کے اپنا شوق ہونا چاہیے، اپنے شوق سے آپ کچھ کرو۔ بہت سے لوگ بچے ہیں جو جانور پالتے ہیں، مثال تم چھِ تم شوق رٹان طوطہٕ، تم چھِ یا باقٕے ژرِ تم رچھان، عادت چھِ آسان کہ واریاہ بچہِ چھِ تم کوتر ووتر تہِ رچھان۔ چلو یہ پھر اچھی عادتیں، یہ زیادہ بری عادتیں نہیں ہے، لیکن سب سے جو بری عادت ہے وہ فون پر بیٹھ کر بلا وجہ گیم میں کھیلنا اور اپنا وقت بھی برباد کرنا، پیسہ بھی برباد کرنا۔ اینڈ تھرڈ پوائنٹ، دے آر انٹرسٹنگ اینڈ گیو پلیجر۔ جو اچھی ہابیز ہوتی ہیں وہ آپ کو مزہ بھی دیتی ہیں اور آپ کو انٹرسٹ بھی ان سے بنتا ہے۔ تو ژوٗرِم، فورتھ پوائنٹ، دے ریفریش دا مائنڈ بائی پرووائڈنگ این اپرچونیٹی ٹو ڈو ڈفرنٹ کائنڈس آف ایکٹیویٹیز۔ جو اچھی ہابیز ہوتی ہیں وہ آپ کو ریفریش کرتی ہیں، تازہ کرتی ہیں۔ ففتھ پوائنٹ، دے پرووائڈ ریلیف فرام مونوٹنی۔ زندگی کی بورنگ کو دور کرتی ہے اچھی ہیبٹ۔ جان عادت اگر انسانس مز آسہِ کینٛہہ زندگی ہنٛز یُس بور چھُ، انسان زندگی مز بورنگ گژھان چھُ، زندگی ہُنٛد یہ بور ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بور، تو امہِ نش چھُ تھوڑا انسانس ریلیف میلان۔ اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کسی کی ہیلپ کرو 2 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے۔ فون پر گیم کھیلنے سے زیادہ اچھا ہے کسی بوڑھے کا بازو پکڑ کر، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اس کے گھر تک لے جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک چھُ، تۄہہِ چھُنہٕ پونٛسہٕ دِتھٕے کٲنٛسہِ ہیلپ کرُن کینٛہہ، تُہۍ ہیٚکِو پننہِ اتھو کھۄرو سۭتۍ تہِ کٲنٛسہِ ہیلپ کٔرِتھ۔ دے ہیلپ اس چینلائز اور انرجی۔ اچھی ہیبٹس ہمیں یہ بھی کرتی ہیں کہ ہماری جو انرجی ہے اس کا اچھا استعمال ہوتا ہے۔ اکھ انسان چھُ، یہِ چھُ بیکار، یہ نیران ژوٗر کرنہِ، أمۍ کٔر پنٕنۍ انرجی ضایع ژوٗرِ منٛز، بیٚیہِ ہیٚچھُن اکھ غلط عادت۔ تمہِ بجایے اکھ لڑکہٕ چھُ، سُہ ہسا گوٚو أتھۍ 1 گٲنٛٹس منٛز، ییٚلہِ سُہ فری ٹایم چھُ، کِتاب پنُن ہوم ورک مۄکلٲیِتھ، تمہِ پتہٕ چھُ سُہ گژھان فٹ بال گراؤنڈس منٛز، 1 گٲنٛٹہٕ چھُ فٹ بال گِنٛدان، أمۍ کٔر پنٕنۍ انرجی اصل پٲٹھۍ چینلائز، وہ اچھے راستے پر چلے گی، ٹھیک ہے نا؟ وہاں وہ بہت سی اچھی چیزیں سیکھ کر آئے گا۔ اور اسی طرح جو ہم اپنی ہابیز کو میں یوزفل ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مثال وزٹنگ آرٹ ایگزیبشنز، أسۍ ہیٚکو جان جایَن گٔژھِتھ، ییٚتہِ کانٛہہ علم یی حٲصِل، کُنہِ گیلری آرٹ گیلرین منٛز گژھو، تَتہِ ہیٚچھو، یا میوزک ہیٚچھنے گژھو، میوزک کنسرٹن منٛز، یہ اچھی عادتیں ہیں، ان سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اگر ایک آدمی کی اچھی ہابی ہے کہ وہ صبح صبح درسگاہ پر جاتا ہے، وہاں قرآن سنتا ہے، یہ بھی تو ایک بہت ہی اچھی ہابی ہے، بجائے اس کی کہ وہ اپنے فون پر بیٹھ کر بستر میں ہی وقت ضائع کرے، نماز تہِ راوروُن، مٲج چھُ گھرِ کرٛے کرٛے کران، وَلہٕ چاے چہِ، سکوٗل گژھ، تپٲرۍ تہِ چھُس پنٕنۍ یِروِنایہِ ہُنٛد سامان کوٚرمُت، تھوٚدُے چھُنہٕ وۄتھان کینٛہہ بسترس منٛز، تو اس سے گندا کچھ نہیں ہے۔ تو اس سے ہابیز نہیں کریں گے، اس کو ستیہ ناش کی عادتیں کہیں گے، ٹھیک؟ ہابیز آر ایجوکیٹو اینڈ دے وائڈن اور جنرل نالیج۔ ہابیز یم چھِ یِم ہسا چھِ اَسہِ ایجوکیشن تہِ دِوان، دے ہیلپ اس ڈیولپ اور اوور آل پرسنالٹیز۔ ہماری جو پرسنالٹی ہے اس میں وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہیں ہابیز۔ جان عادت اگر آسان تمہِ سۭتۍ سٲنۍ پرسنلٹی ڈیولپ گژھان، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان ہیٚکہِ پنٕنۍ کریٹیوٹی، اگر انسانس کانٛہہ خاص شوب چھُ، کانٛہہ طریقہ چھُ، چاہے سُہ مصوری ہُنٛد چھا، پینٹنگ ہُنٛد چھا، گیونُک چھا، یہ ہیٚکہِ سُہ ڈیولپ کٔرِتھ۔ تو اچھی عادتیں آدمی کو کہیں نہ کہیں لے جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو فرینڈ شپ بھی ایک اچھی عادت ہے، مگر یہ فرینڈ شپ گژھِ نہٕ لالچ کِس بنیادس پٮ۪ٹھ آسُن کینٛہہ۔
اچھے دوست ہونے چاہیے اور سب اچھی بات کرنے چاہیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو مین آئیڈیاز ہیں یم لکٹ یم یورکن اس چارٹس مز آئیڈیاز یم کر ڈیولپ پھر ان کے کچھ پوائنٹس بنائے اور اس کے بعد ہم اس کو ایک ایسے کی شکل دیں گے اس پہ ایسے تو لکھن آسان تو انشاءاللہ اس میں آگے بات ہوگی سیکنڈ لیکچر میں. آج اتنا بہت ہے، زیادہ لمبا ہو جاتا ہے لیکچر. تو اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے کہ ایک اس میں کیا کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے.